اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی دی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول نے جو وحی اس کے طرف کی گئی تھی اس پر، والمؤمنون مومنوں نے بھی، دونوں نے ایمان لایا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنی رسالت پر، اپنے اوپر اتری ہوئی وحی پر، اور مومنوں نے بھی ایمان لایا۔ تو میرے بھائیو، اس زمانے میں کیا ہم لوگ تھے کہ ہمارے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اگر ہم ایسے بنے جیسے وہ ہے تب یہ وحی ہمارے بارے میں بھی ہے، تب اللہ رب العالمین کی یہ گواہی ہمارے بارے میں بھی ہے۔ لیکن اس کے پہلے مخاطبین وہ صحابہ کرام ہے، ان کے بارے میں یہ بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہوں نے وحی پر ایمان لایا، اسلام پر ایمان لایا، دین پر ایمان لایا۔ ابھی اگر کوئی صحابہ کرام کی ایمان کا رد کرے، ان کو کافر کہے، تو یہ جملہ ضرور بھی ضرور اس پر لوٹ کر آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ان کی ایمان کے بارے میں گواہی دی ہے۔ ابو بکر کو چھوڑو، بہت بڑے شخصیت تھے، عمر کو چھوڑو، عثمان کو چھوڑو، علی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے شخصیات تھے، آخری صحابی تک سب کو یہ وحی شامل ہے، اور سب کو یہ شہادت قرآن شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ایمانیات کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے دعا مانگی۔ یہ جو اپنا ایمان ہے یہ وسیلہ بنا دیا اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے کہ اے اللہ، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، تو ہماری مغفرت فرما۔ تو یقیناً صحابہ کرام کی مغفرت ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی ایمان کو اور اللہ رب العالمین کی وحی کی تصدیق کو وسیلہ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ ابھی جو ان پر تبرہ کرے، ان کو کافر کہے، ان کے ایمان کے قائل نہ ہو، تو وہ بذات خود ضرور بھی ضرور کافر ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں ان کو کافر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بذات خود اپنے عمل سے، اپنے ان نظریات سے، ان اعتقادات سے وہ کافر ہے، ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائیو، یہ جو روافظ کا جو پروپیگنڈا شروع ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو اللہ کے لیے قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھے، تاکہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے کفر کے بارے میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہر آیت جو ہے نا آپ کو شاہد اور بطور گواہ ملے گی کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے والے خود کافر ہیں، اور پکے کافر ہیں۔ وہ کس طرح؟ جو کسی کو کافر کہے اور اس میں کفر کی جگہ نہ ہو، خود یہ جملہ اس پر لوٹ کر آتا ہے، تو کیا ان کا یہ کہنا صحابہ کرام پر ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا صحابہ کرام پر ان کا یہ جملہ نہیں لگتا، ان میں یہ جگہ نہیں ہے، کفر کی جگہ ان میں نہیں ہے، تو یہ ضرور بھی ضرور اپنے بولنے والے پر خود بخود لوٹ کر آئے گا یہ جملہ۔ میرے بھائیو، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ انہوں نے اپنے ذمے کو پورا کیا، حکومت کو انہوں نے جو ہے نا وہ بات انہوں نے کی ہے کہ ان کو جو ہے نا لگام لگا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فسادات کا سٹیٹ بن جائے، اللہ نہ کرے، اور وہ جو حالات ہے واپس پلٹ کر آئے، یا سوریہ جیسے حالات بن جائے، یا یمن جیسے حالات بن جائے، یا لیبیا جیسے حالات بن جائے، یا مکمل جو ہے نا ملک ایران بن جائے، کہ پھر سنیوں کا ملک ہو، اکثریت سنیوں کے ہو، اور ان کی کوئی بات نہ سنی جائے، پھر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے بروقت اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کو ان جیسے حالات سے پہلے جو ہے نا باخبر رہنا چاہیے۔ بھائی، محرم الحرام کا مہینہ ہے، ماتمی جلوس نکلیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے یہ ماتمی جلوس ہے، اس کی شریعت میں کوئی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، چلو وہ کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، اس میں کوئی دخل کی ضرورت، مداخلت کی جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن
کیا ان کے ماتمی جلوس صحابہ کرام پر تبرہ کیے بغیر پورے نہیں ہوتے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کے طرف جو ہے نا وہ ادارے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے اور ان کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے کہ ان کے طرف ان کا نظر ہو، بالخصوص ان جیسے مہینوں میں۔ یہ جو ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ سنی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، گویا کہ آبیل مجھے مار کہنے کی بات ہے، آبیل مجھے مار یہ کہنے کی بات ہے۔ بھائی سنی تمہیں کچھ نہیں کہتے، اپنا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ہم سنی ہیں، صحابہ کرام کی ایمان کے ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دی سمپل آف اسلام ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی، جنت کے طرف اللہ رب العالمین نے دعوت دی، داعی کو نبی علیہ السلام کو داعی بنا دیا۔ اس نبی نے سیمپل اسلام کا کوئی تیار کرنا تھا کہ نہیں؟ اگر وہ لوگ سیمپل نہیں ہیں تو کیا یہ اسلام کے سیمپل ہیں؟ جو بے نماز ہے، جو شریعت سے کوسوں دور ہے۔ فلہذا میرے بھائیو، صحابہ کرام اسلام کے لیے، ایمان کے لیے معیار ہے۔ کئی ایک آیتیں ان کی فضیلت پر جو ہے نا وہ گواہی دیتی ہے کہ صحابہ کرام پکے مومن تھے، دین اسلام کے علم بردار، دین کو پھیلانے والے۔ دیکھو میرے بھائیو، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، ان کے فضائل پر علماء نے باتیں بھی کی ہے، دروس بھی دیے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہے۔ بالخصوص ان دنوں میں خطبات بھی جو ہے نا الحمدللہ پچھلے جمعہ صحابہ کرام خصوصاً ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں خطبے ہو گئے ہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے، ایک بات، ہم اور آپ وہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہے، افغانی ہے، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انڈیا ہندوستان کے لوگ ہیں، یا برما کے لوگ ہیں آگے۔ میرے بھائیو، اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نہ ڈٹتا ان مرتدین کے خلاف، وہ 2 سال اپنی ان مصیبتوں میں اور لڑائیوں میں، قتل و قتال میں اور جہاد میں نہ گزارتے، تو میرے بھائیو ہمیں اسلام نہ پہنچتا، بلکہ اسلام یہاں پر دم توڑ دیتا۔ کیوں؟ اسلام کے خلاف اس زمانے میں ایسے سازشیں تھی اور وہ کامیاب ہونے والے تھے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم، دین مٹ جائے، دین میں کمی پیدا ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور کہا کہ کوئی نہ جائے، نہ میں جو ہے نا اکیلے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور کہا کہ اگر سب جائے اور مدینہ جو ہے نا مدینہ میں میرے علاوہ کوئی نہ رہے، تب بھی جو ہے نا میں اس کے لیے قائل ہوں، تیار ہوں۔ اور کیا ایسا، اور ہوا ایسا کہ 2 سال کے اندر اندر اللہ رب العالمین نے وہ پورے فتنے کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا، نابود کر دیا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور پھر اسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا اسلام پہنچا۔ تو ہم پر جتنا حق صحابہ کرام کا ہے، جیسے اسلام کا حق ہے ہم پر، اسلام پہنچایا انہوں نے، ہمیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں صحابہ کرام میں مرتبے ہے، وہ انسان تھے، معصوم نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، ان سے خطاؤں کا امکان تھا، ہوا ہے، لیکن سب کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام آیا، یہ پروانہ، یہ سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم رضوان، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سرٹیفکیٹ قیامت تک ہر انسان کو ملنے والا ہے جو ان کے نقش قدم پر آ جائے۔ فلہذا میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی فضیلت پر بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے ساتھ مومنوں کو جمع کیا ہے، ایمانی صفت میں، ایمان کے لانے میں، تصدیق میں۔ فلہذا میرے بھائیوں، یہ آیت صحابہ کرام کی ایمان کے لیے گواہی ہے، شہادت ہے۔ جو قرآنی شہادت کو جو ہے نا ٹکرائے تو اپنی ایمان کا خیر منائے کہ اس میں کسی زمانے سے ایمان تابی نہیں۔
अलायज़ु बिल्लाहि ताला। तो हमें काफिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुरान खुद बता रहा है। कुरान का गहराई के साथ स्टडी करो, मुताला करो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। यहाँ पर हर आयत में सहाबा किराम का ईमान आपको नज़र आएगा। और फिर अहादीस नबवी में तो बहुत सारे फ़ज़ाइल है, उनके हर सहाबी के अलग अलग फ़ज़ाइल है। सहाबा किराम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बारे में मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ चैप्टर लगा दिए हैं, अबवाब बांधे हैं, उनका भी मुताला किया जाए।